نہیں ہوتا جس کو ایک فکر امام مانتی ہو، جس کو ایک قوم امام مانتی ہو، جس کو ایک بستی اور علاقہ اور ایک ملک امام مانتا ہو، وہ امام ہوتا ہے، امام اعظم نہیں ہوتا۔ امام اعظم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی امام ہو اور معراج کرتے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کروا کے امام الانبیاء اور امام اعظم بھی ہو۔ کیا فرمایا؟ پیغمبر موسیٰ آ جائیں علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نبوت دی، اور انہی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہاں چلے گئے، محمد الرسول اللہ سے ایک لمحے کے لیے جدا ہو گئے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کی دعوت کو مان کر محمد الرسول اللہ کی دعوت کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے، کون ایسا صحابی ہے، کون ایسا تابعی ہے، کون ایسا امام ہے کہ جس کی دعوت کو مانے اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دے اور پھر بھی نجات ہو؟ نہیں ہو سکتی نجات، یا دعوت محمد الرسول اللہ کی ماننی پڑے گی۔ قوم کا نبی تھا، ہر نبی اپنی قوم کا نبی تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم کی طرف ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ تمام انبیاء کے بارے میں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ ایک ایک قوم کے نبی تھے، ایک ایک برادری کے نبی تھے، ایک ایک علاقے کے نبی تھے، لیکن جب اللہ نے اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو رب نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے رسول ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل، میرے پیغمبر تو اعلان کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا گو ہوں اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ مختلف علماء، مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص کتاب و سنت سے بیان کیے جائیں جو اللہ نے صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے علاوہ اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھی وہ خاصیت عطا نہیں کی۔ اس عنوان سے اس موضوع کی کچھ تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ خاصیات ایسی ہیں جو اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو عطا کی، اور کچھ خصوصیات وہ ہیں جو اللہ رب کریم نے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی عطا کی۔ اور پھر ان دونوں کی دو مزید قسمیں بنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز اللہ رب کریم نے عطا کیے ہیں اور بقیہ انبیاء کو عطا نہیں کیے، ان کی دو قسمیں اس طرح ہیں۔ نمبر ایک، وہ خاصیات جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور نمبر دو، نبی علیہ السلام کی وہ خصوصیات جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی امت کی وہ خصوصیات
جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور پھر اسی طرح امت کی وہ خصوصیات جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خصائص آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تلاوت کردہ آیت اللہ رب کریم کا عالم ارواح میں ایک عہد اور میثاق ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب کریم نے ایک تو پوری انسانیت سے عہد لیا، وعدہ لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پوری انسانیت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ بھول گئے، وہ اور بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب کریم نے ایک وعدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے حوالے سے صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء سے فرمایا، او میرے نبیو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں دنیا میں بھیج کر کتاب و حکمت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، حکمت اور دانائی بھی دوں گا۔ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو تم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک رسول آئے گا جو تم سب نبیوں کی شریعتوں کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ نبی آ جائے پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلا کام یہ ہے اپنی تبلیغ چھوڑ دینی ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے۔ تمہاری دعوت منسوخ ہو گئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے امتی بن جانا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کو جہاں ضرورت پڑے اس کی مدد اور اس کا تعاون بھی کرنا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا اقررتم، او میرے رسولو، میرے نبیو، تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے جواب دیا، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے اس نبی کی نبوت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی۔ فاشہدوا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے اس وعدے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے اس وعدے پر تمہارا گواہ ہوں۔ یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے کسی پیغمبر، کسی رسول اور کسی نبی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہوئی، یہ اعزاز اور یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن جریر اور بغوی رحمہ اللہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول نقل کرتے ہیں۔ دونوں صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ میثاق لئن بعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ،
کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ دنیا میں موجود ہو اور اس وقت لئن بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس کی موجودگی کے وقت اللہ اگر محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دے، بھیج دے، وَهُوَ حَيٌّ، اور وہ پہلا نبی زندہ بھی ہو، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ، وعدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور اس کا تعاون کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ وعدہ صرف انبیاء کی ذات تک نہیں، انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، وَآمَرَهُ أَن يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، اور ہر نبی کو اللہ نے شریعت دیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، جب بھی اس کو نبوت ملی، کتاب ملی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اسی وحی کے ساتھ اللہ نے اپنے اس نبی کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنی اس امت سے وعدہ لو، اقرار لو۔ کیا اقرار؟ لئن بعث محمد، اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں، وہم احیاء، یہ امت کے لوگ زندہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی امت زندہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ موجود ہوں، نوح علیہ السلام، اے میرے نوح اگر تیری امت کے لوگ زندہ ہوں، بعث محمد، اور اللہ محمد کو بھیج دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قوم کو سمجھا دیں۔ کیا سمجھانا ہے؟ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، تیری قوم میرے اس نبی پر ایمان بھی لائے اور اس کا تعاون بھی کرے۔ یہ وعدہ اللہ نے صرف انبیاء سے نہیں لیا، بلکہ انبیاء کو جو ڈیوٹی دی، مشن دیا، تبلیغ دی، کتاب دی، اس کتاب کے ذریعے اس نبی کو پھر حکم دیا کہ اپنی امت کو بھی آگاہ کر دیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں جتنے انبیاء آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام، ہر نبی نے اپنی قوم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دی ہے، ہر نبی نے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے جن قوموں کو کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے تھے، اس طرح جانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ بیٹوں کو جس قدر تم جانتے ہو نا، پہلی قومیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قدر معلومات رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ کے واقعات پڑھ لیں، کئی ایک یہودی عالم آئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانا، کئی ایک نے لوگوں کو بتایا۔ مثلا ایک اختصار کے ساتھ اشارہ کروں، ملک شام سے ایک یہودی عالم مدینہ میں آیا تھا، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مدینہ میں کافی عرصہ رہا، لوگ اس کی تقریریں سنتے، اس کے گرویدہ تھے، بیمار ہو گیا، فوت ہونے لگا۔ آخری دن لوگ جب جمع تھے، اس یہودی عالم نے لوگوں سے کہا کہ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، لیکن آج تک تم میں سے کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو ملک شام کو چھوڑ کر مدینہ آیا ہے۔ ملک شام تو سرسبز علاقہ ہے، وہاں بڑے فروٹ ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، مال و دولت ہے، اور مدینہ میں کچھ نہیں، یہاں آ کر تو آباد ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہو یہ تو غلطی ہو گئی، ہم نہیں پوچھ سکے، لیکن اب آپ بھی بتا دیں کہ کیوں آئے؟ تو اس نے کہا میں اپنی کتاب میں پڑھ چکا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور یہ حالات جو تھے اس کے آنے کے حالات تھے، اور یہ بھی پڑھ چکا تھا کہ وہ اسی سرزمین مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ یہاں ہجرت کر کے آئے، میں اس کا کلمہ پڑھوں، لیکن مجھے وہ وقت نہیں مل سکا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ یہودی فوت ہو گیا۔ اللہ نے
ہر نبی کے ذریعے ہر امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور جب وہ آ جائیں تو ان کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کی پوری مخلوق میں کائنات کے سب سے بڑے وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ ہیں کہ جو وہ واجب الاطاعت ہیں کہ ان کی اطاعت ہر امت پر بھی فرض ہے، ہر نبی پر بھی فرض ہے۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس پر پوری کائنات کے لوگوں کی اطاعت فرض ہو۔ ایک ہی ہستی ہے کہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ اور امام اعظم بھی وہی ہوتا ہے، وہ امام اعظم نہیں ہوتا جس کو ایک فکر امام مانتی ہو، جس کو ایک قوم امام مانتی ہو، جس کو ایک بستی اور علاقہ اور ایک ملک امام مانتا ہو۔ وہ امام ہوتا ہے، امام اعظم نہیں ہوتا۔ امام اعظم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی امام ہو اور معراج کرتے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کروا کے امام الانبیاء اور امام اعظم بھی ہو، وہ امام اعظم ہوتا ہے۔ وہ امام، وہ رسول جس کی نبوت، جس کی رسالت انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ یہی وجہ ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور سیدنا عمر کے ہاتھوں میں ایک تورات کا نسخہ تھا۔ تورات یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ھذہ نسخۃ التوراۃ، میرے ہاتھ میں یہ نسخہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ تورات ہے، یہ تورات ہے۔ فسکت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرأ، سیدنا عمر تورات کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، تورات کو پڑھنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ ووجہ رسول اللہ یتغیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر کو دیکھتے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ تبدیل ہونے لگ گیا، غصہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، ساکلت کا سواکلو یا عمر، اے عمر تجھے گم کرنے والی گم پائیں، ما ترا بوجہ رسول اللہ، تو نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ، سیدنا عمر نے نظر اٹھائی، اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھا، غصے کے آثار نظر آئے، فوراً کتاب چھوڑ دی اور فرمایا، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ اے اللہ کے رسول، ناراض نہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں، میں راضی ہوں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہی اسلام مجھے پسند ہے، میں راضی ہوں اور آپ کی نبوت پر راضی ہوں، مجھے پسند ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سنو، لو بدا لکم موسیٰ، لو بدا لکم موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے بھی موسیٰ پیغمبر کی اتباع شروع کر لو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ پیغمبر موسیٰ آ جائیں علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نبوت دی، اور انہی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہاں چلے گئے، محمد الرسول اللہ سے ایک لمحے کے لیے جدا ہو گئے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کی دعوت کو مان کر محمد الرسول اللہ کی دعوت کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے، کون ایسا صحابی ہے، کون ایسا تابعی ہے، کون ایسا امام ہے کہ جس کی دعوت کو مانے اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دے اور پھر بھی نجات ہو؟ نہیں ہو سکتی نجات، یا دعوت محمد الرسول اللہ کی ماننی پڑے گی یا پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، فرمایا عمر یہ صرف تیری بات نہیں، یہ صرف تیری بات نہیں، یہ قانون صرف کسی امتی کے لیے نہیں، بلکہ سنو،
ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی، آج اگر موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائیں، میری نبوت چل رہی ہو، لتبعنی ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے میری اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ راہ نجات نہیں بن سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر نجات پائیں گے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کر کے پائیں گے۔ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ سارے نبی اللہ کے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اللہ کے، سارے ایک طرف ہو جائیں اور اکیلے محمد الرسول اللہ دوسری طرف ہو جائیں، سب انبیاء کی بات الگ ہو، محمد الرسول اللہ کی بات الگ ہو، حق وہی ہے، اتباع اسی کی ہے، جو بات محمد الرسول اللہ کہے تمام انبیاء کی بات کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے جب محمد الرسول اللہ آ جائیں تو واجب الاطاعت محمد الرسول اللہ ہے۔ اس ہستی کے آ جانے کے بعد دنیا میں جب یہ ہستی آ جائے پھر دنیا کی کسی اور ہستی کی طرف نہیں دیکھنا، دنیا کی ساری ہستیاں معزز ہیں، قابل احترام ہیں، واجب احترام ہیں، ہر ہستی کا، ہر عالم کا، ہر امام کا احترام کریں، ادب کریں، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی کریں۔ بات کہیں اور نکل گئی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام کی ایک خاصیت، نمبر 2 دوسری خاصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، آپ کی نبوت کل کائنات کے لیے ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی اپنی قوم کا نبی تھا، ہر نبی اپنی قوم کا نبی تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم کی طرف ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ تمام انبیاء کے بارے میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ ایک ایک قوم کے نبی تھے، ایک ایک برادری کے نبی تھے، ایک ایک علاقے کے نبی تھے، لیکن جب اللہ نے اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو رب نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے رسول ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل، میرے پیغمبر تو اعلان کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اب اسے رسول ماننا پڑے گا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے میں کیوں نہ کہوں کہ یہ وہ عظیم اعزاز ہے اللہ کے پیغمبر کا، یہ رسالت عامہ، اللہ نے ہر نبی کو اس قوم کا نبی بنایا ہے، لہٰذا قوم میں 1 لاکھ افراد تھے، 2 لاکھ تھے، 50,000 تھے، 10 لاکھ تھے، انہوں نے انہیں تبلیغ کی، ہر نبی کو اسی تبلیغ کا ثواب ملے گا جتنی اس قوم کی تعداد تھی، جتنی اس قوم کی تعداد تھی، ہر نبی کو تبلیغ کا اجر و ثواب وہی ملے گا۔ لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک جو تبلیغ دین ہوتی رہے گی، ہر عالم کی تبلیغ میں جتنا اسے ثواب ملے گا وہی ثواب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، لوگو ان اللہ فضل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وسائر اہل السماء، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں پر بھی فضیلت دی ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کرتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، لوگوں نے پوچھا یا ابن عباس بما فضلہ علی سائر اہل السماء، آپ نے فرمایا ہے کہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں سے افضل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دلیل تو دیجئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں سنو، اللہ رب کریم نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، فرشتوں اگر تم نے کوئی غلطی کی، تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، سن لو، من یقل منکم
मिनकुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नज्ज़ीही जहन्नम कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन। किसी एक फरिश्ते ने ये दावा कर लिया कि मेरी भी इबादत कर लो तो उसी फरिश्ते को पकड़ कर उसी वक्त जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। ये उन फरिश्तों का मकाम है। अल्लाह ने यूं डांट सुनाई है, उनको तंबीह की है, लेकिन जब बारी आई है कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने बड़े लाड से प्यार से अपने पैगंबर को मुखातब होकर फरमाया है, ऐ मेरे महबूब इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। मेरे पैगंबर, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो आपके नाम अमाल में हमने लिखी ही नहीं, आप मासूम अनिल खता हैं। कितना लाड है, कितना प्यार है। लोगों ने पूछा बिमा फज़लहु अलल अंबिया, ऐ अब्दुल्ला ये तो फरिश्तों पर फजीलत हुई, तमाम अंबिया पर फजीलत मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे, आप बताइए। सैयदना अब्दुल्लाह फरमाते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह रब्बे करीम कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। अल्लाह ने जिस नबी को जिस बस्ती में भेजा, जिस कौम में भेजा, वो कौम जो जुबान बोलती थी, उसकी जो मादरी जुबान थी, नबी को पाबंद किया। यही वही है, इन्हीं की जुबान में वही आएगी, इन्हीं की जुबान में तशरीह करनी है, इन्हीं की जुबान में तबलीग करनी है, अपनी जुबान छोड़ देनी है, नहीं बोलनी। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी, अल्लाह ने ऐलान किया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। दुनिया का जो शख्स दीन सीखना चाहेगा, दीन सीखने से पहले वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान को सीखेगा। नमाज उस वक्त तक आप नहीं पढ़ सकते जो दीन इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान अरबी को ना सीखें। ये शान है, ये फजीलत है, और दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक के वो इजमाली तौर पर या तफसीली तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान न रखता हो। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, लोगों उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यस्माउ बी मिन हाज़िहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन। इस उम्मत में रहने वाला अपने आप को यहूदी कहलाता है, ईसाई कहलाता है, हिंदू कहलाता है, सिख है, कोई भी नाम देता है, जिसने मेरा नाम सुन लिया, जिसने मेरी दावत सिर्फ सुन ली, जिस पर यह पैगाम पहुंच गया कि कायनात में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया है, बस इतना सुन लिया, वलम युमिन बी, मेरे साथ ईमान लाया, ईमान ना लाया, मेरा नाम सुनने के बाद ईमान ना लाया, फरमाया अल्लाह रब्बे करीम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वलम यदखुलिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप अंदाज़ा लगाएं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, अमल कैसे करेंगे? अपनी नबूवत पर, अपनी रिसालत पर नहीं, वो तो आकर नमाज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती के पीछे पढ़ेंगे, वो नमाज भी वही पढ़ेंगे, वो तरीका भी वही है, वो शान है। ये शान अल्लाह ने अता की है कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम ने ये इतने बड़े एजाज़ से नवाज कर हमें वो रसूल और वो शख्सियत अता की है जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हज़रात बात लंबी न हो जाए, तीसरा एक और नुक्ता नबी अलैहिस्सलाम के खसाइस के हवाले से, वो नुक्ता क्या है? नबुव्वतहु खातिमतुन, आपकी नबूवत आखिरी नबूवत है। जब कायनात में रूए ज़मीन पर, इस धरती पर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबूस कर दिया, अल्लाह ने नबूवत ही ख़त्म कर दी। इसीलिए फरमाया लोगो इन्न मसली व मसलुल अंबिया क़बली, मेरी और तमाम अंबिया की मिसाल ये है कमासल रजुलिन बना बैता, जिस तरह एक आदमी एक घर तामीर करता है, एक घर तामीर करता है, फ़अहसनहु व अजमलहु, बड़ा खूबसूरत, बड़ा जमील, बड़ा आला किस्म का, इल्ला मौज़िअ लबनतिन
من زاویتن، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں رکھتا، ایک کونے سے ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، باقی پورا گھر تعمیر ہے اور بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت۔ لوگ آتے ہیں یطوفون، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویعجبون، یہ گھر انہیں بڑا پسند لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک جگہ خالی ہے، وہاں ایک اینٹ لگنی تھی، اینٹ آنی ضرورت تھی، وہاں اینٹ چاہیے تھی، اینٹ اس بنانے والے نے وہاں رکھی نہیں۔ یہی لوگ بے ساختہ کہتے ہیں حلا حلا وضعت اللبنا، یہ اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھی گئی؟ یہ تو معمار نے، مستری نے غلطی کی ہے، مکان بنانے والے نے غلطی کر دی، یہاں یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو انا اللبنا وانا خاتم النبیین، وہ اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ پورا محل، یہ عمارت نبوت کی تھی، وہ اینٹ اس وقت تک نہیں آئی، اس وقت تک وہ محل خوبصورت نہیں ہوتا جب تک اس محل کے اندر محمد رسول اللہ نہ داخل ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگو انا آخر الانبیاء، ایک مقام پہ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، منقطع ہو گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اب میرے بعد نہ کسی رسول نے آنا ہے نہ کسی نبی نے آنا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ جامع ترمذی کی روایت۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی میں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول لوگوں کا کیا بنے گا؟ اب نبوت اور رسالت ختم، تبلیغ کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیبقى المبشرات، ہاں خوشخبریاں باقی ہیں، خوشخبریاں آتی رہیں گی۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رؤیا الرجل المسلم، رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان آدمی کا خواب، وہی جزء من اجزاء النبوہ، اور یہ مسلمان آدمی کا خواب سچا ہونے میں نبوت کے اجزاء میں سے ہے۔ جس طرح نبوت حق اور سچی ہوتی ہے، اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، کبھی سچا نہیں بھی ہوتا، خیالات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ مبشرات آئیں گی، خوشخبریاں دی جائیں گی، خوابوں کے ذریعے۔ نبی نہیں آئے گا، خواب بھی کس کا؟ رؤیا الرجل المسلم، یہ یاد رکھیے گا، مسلمان کا خواب، غیر مسلم کا خواب نہیں۔ متفقہ طور پر ہر نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے، اور ہر مسلمان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے رؤیا الرجل المسلم، مسلمان کا خواب، کافر کا خواب نہیں، کافر کا خواب نہیں۔ آج کچھ لوگوں نے، افسوس ہے، اپنے پورے مسلک کی بنیاد، مذہب کی بنیاد ایک کافر کے خواب کو بنایا ہے۔ خواب دیکھنے والا کافر، دیکھا جس کے متعلق وہ بھی کافر، بنیاد قائم کر دی پورے مسلک کی، اور اسی کو نجات کا ذریعہ بنایا۔ جناب عباس نے خواب دیکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، جب وہ مسلمان نہیں تھے، جب وہ مسلمان نہیں تھے، خواب میں ابو لہب کافر کو دیکھا لعنت اللہ علیہ، دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جہنم میں ہوں، بڑی سزا ملتی ہے، لیکن تھوڑی دیر سہولت مل جاتی ہے، اور اس انگلی سے مجھے دودھ یا شہد یا پانی ملتا ہے، جس انگلی کے ذریعے میں نے اپنی لونڈی کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، جس لونڈی نے مجھے نبی کی ولادت کی خبر دی تھی۔ یہی معیار بن گیا پورے مسلک کا کہ ابو لہب نے اتنا کام کیا، اس کو اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ہم میلاد کی خوشی کیوں نہ منائیں، ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ دلیل خواب، خواب کافر کا دیکھا، کافر کے متعلق دلیل مذہب ہے۔ وہ کافر جس کے متعلق خواب دیکھا گیا، اس کے متعلق رب نے قرآن کریم میں نام لے کر ایک سورت نازل کی ہے، تبت
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی جہنم میں یہی ابو لہب داخل ہوگا۔ رب کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، رب نے تو اس کی بیوی کو بھی یہاں کہہ دیا، اس کو بھی کہہ دیا، اور تو نے نمونہ بنایا اور مسلک کی بنیاد قائم کر دی۔ نہیں ہے یہ عمل، نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کہتے رکاوٹ کی دلیل دکھاؤ، رکاوٹ کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں جو بھی کام کیا اور وہ کام مجھ سے ثابت نہیں، میری سنت سے ثابت نہیں، میرے قول سے ثابت نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ہے، کسی کھاتے کا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری نبوت اور رسالت کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی معروف حدیث شفاعت عظمیٰ، جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس چکر لگائیں گے، آدم کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس علیہ السلام، تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیاتون محمدا، یہ لوگ چل کر آئیں گے کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہماری سفارش کریں، انت رسول اللہ، نوٹ کیجئے، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیلی نبوت کا سلسلہ یوں چلتا رہا کہ انبیاء سیاست دان تھے، انبیاء کیا تھے؟ سیاست دان تھے۔ حالکہ کلما حالکہ نبی خالف بعدہ نبی، جب ایک نبی فوت ہوتا، دنیا سے چلا جاتا، دوسرا نبی آتا، اس کی رسالت کو، اس کی نبوت کو، اس کے قاعدہ اور قانون کو، اس کے نظام کو چلاتا۔ وہ نبی سیاست کرتے تھے، وہ نبی سیاست کرتے تھے۔ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگوں میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے تو نبی سیاست دان تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جاؤ بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، میرے بعد خلفاء آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ فیکثرون، کثرت کے ساتھ، بے شمار خلفاء آئیں گے، بے شمار خلفاء آئیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فماذا تامرنا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیعت الاولی فالاول، بیعت کرو ان کی جو پہلے آئے، اور پہلے اس کی بیعت کرو، پھر دوسرے کی، تیسرے کی، یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ اور آگے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آتوہم حقہم، ان کے جو احکامات ہیں تم نے ان کے احکامات پر پورا اترنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے۔ ولا تسألوہم، اور ان سے وہ چیزیں نہیں مانگنی جو تمہارے لیے ہیں۔ واسألوا اللہ الذی لکم، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، ان سے نہیں مانگنا، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے خطائیں ہوں گی، جو خلفاء آئیں گے، عمراء آئیں گے، بادشاہ آئیں گے، ان سے خطائیں ہوں گی۔ ہر حق ان سے مانگنے کی امید نہ رکھنا، اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے ان سے جو غلطی ہوگی فاسأل اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا مستراہم، جو اللہ نے ان کو رعایا دی تھی، ان رعایا کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں۔ حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ خاصیت اور یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ آپ تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، کذاب اور دجال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام بتاتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں میرے کچھ اسماء ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، اور محمد اس ہستی کو کہتے ہیں عربی میں جس کی اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی تعریف پے در پے لگاتار ہوتی رہے، دن و رات میں 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے پیغمبر کی تعریف سے خالی نہیں ہے۔ وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے۔ احمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو۔
اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میرا ایک اور نام ہے انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا ہے، میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میں حاشر ہوں کہ قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگ میرے سامنے جمع ہوں گے، آئیں گے نا شفاعت کے لیے۔ یحشر الناس علی قدمیہ، اور نام فرمایا وانا العاقب، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کہتے ہیں سب سے بعد میں آنے والا، الذی لا نبی بعدی، میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد اب نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند خصائص آپ ساتھیوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کے حوالے سے عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ انشاءاللہ ترتیب سے چلتا رہے گا۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کے خصائص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل بے عین ہی اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔